الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم خواتین، بزرگوں، عزیزوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے تفسیر قرآن کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ آپ نے سنا کہ سب سے پہلے وحی کون سی آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے جو طریقے تھے وہ کیا تھے۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے وحی لے کر، کبھی اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتے، اور بغیر فرشتے کے بھی اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اور ڈائریکٹ وحی بھیجتے، اور کبھی گھنٹے کی آواز آتی جو ہر سمت سے محسوس ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک وحی کے نازل ہونے کا ایک سلسلہ تھا۔ تو مختلف طریقوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ بھی آپ نے سمجھا کہ مکی آیتیں کسے کہتے ہیں، مدنی آیتیں کسے کہتے ہیں۔ جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی وہ مکی نہیں ہے، جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی اگرچہ کہ وہ مکے میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ ایک آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر مکے میں نازل ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ مدنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو آپ نے تفصیل سے سمجھا کہ مکی آیتیں کسے کہتے ہیں، مدنی آیتیں کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آج کے دن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں صحابہ نے کیسے جمع کیا، مرتب کرنے کا طریقہ کیا تھا، کہ آج کل جو قرآن کے نسخے ہیں، قرآن کاغذ پر جو لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی انداز سے جمع تھا کاغذوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول نہ جائے، کوئی حرف نہ رہ جائے، کوئی آیت نہ رہ جائے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے میں جلدی مت کرو، جب قرآن نازل ہو تو غور سے سنیں، ان علینا، کہ ہمارے ذمہ ہے کہ قرآن کو نازل کرنا اور قرآن کی تفسیر آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا، اور اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو قرآن کو جلدی پڑھنے سے اور دہرانے سے فوراً اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، قرآن ہم حفاظت بھی کر دیں گے آپ کے سینے میں، اور قرآن کی تفسیر بھی ہم بیان کر دیں گے، اس کا معنی بھی ہم سمجھا دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو لکھواتے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو لکھواتے اور کہتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھنا۔ اور چونکہ اس وقت پریس کا دور نہیں تھا، کاغذ کا دور نہیں تھا، اگرچہ کہ کاغذوں پر بعضی آیتیں لکھی گئی، لیکن عمومی کاغذ دستیاب نہیں ہوتے تھے، اس لیے قرآن نازل ہوتا تو سب سے پہلے حفظ کے ذریعے سے، یعنی اپنے سینوں میں حضرات صحابہ اسے جمع کر لیتے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں جمع کر۔ اور قوت حافظہ عرب کا بہت ہی مضبوط ایک عام دیہاتی عربی، وہ کئی ہزار اشعار کو یاد رکھتا تھا، بغیر دیکھے کہ بغیر اسے وہ بتا دیتا، اشعار کو سنا دیتا، ہزار اشعار، اور نسل وہ یاد رکھتے تھے، اپنے جانوروں کا نسل یاد رکھتے تھے، گھوڑوں کا نسل یاد رکھتے تھے، تو ان کے لیے قرآن کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اتنا اللہ قوت حافظہ عرب کے ہاں عطا فرمایا تھا۔ تو زیادہ تر قرآن کی حفاظت قوت حافظہ کے ذریعے سے ہوتی تھی، اپنے سینوں میں وہ جمع کرتے تھے اور اسے باقاعدہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، حضرت جبرائیل رسول اللہ کو سناتے، اور آخری وصال کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کو سنایا ہے، اس لیے کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اس لیے اس مرتبہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا۔ تو یہ سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکرار قرآن کو حضرت جبرائیل کو سنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو اللہ نے جمع کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے یاد کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عورتوں میں حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی۔ تو زیادہ تر قرآن کو جمع کرنے کا طریقہ وہ سینوں کے اندر محفوظ کرنا اور اسے جمع کرنا، اسے یاد کرنے کا تھا۔ اور دیگر بعض آیتیں صحابہ لکھ لیا کرتے تھے، کاغذوں پر بھی لکھا گیا ہے لیکن ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے، اور کبھی پتھر کے سل پر لکھ لیا کرتے تھے، کبھی کھجور کے ٹہنی پر لکھ لیا کرتے تھے، اس طرح مختلف طریقوں سے لکھا کرتے تھے۔ اور قرآن ایک نسخے میں نہیں تھا، جیسے پورا قرآن 30 پارے 7 منزلیں ہمارے سامنے ایک نسخے کی شکل میں ہے، ویسے نسخے کی شکل میں ترتیب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نہیں تھا۔ بعض قرآن
یاد کیا کرتے تھے، اور بعضے جو ہے کاغذوں پر لکھ لیا کرتے تھے، بعضے جو ہے ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے قرآن ایک نسخے میں نہیں تھا۔ جب جنگ ہوئی، جنگ یمامہ ایک جنگ ہے، اس میں بہت سارے حافظ قرآن، حفاظ جو ہے شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو یہ رائے بنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس رائے کو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو سنایا کہ اگر ہم نے پورے قرآن کو ایک نسخے میں جمع نہیں کیا جو منتشر ہے، اب اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ جن کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو جمع کیا وہ شہید ہوتے جائیں تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے صحابہ حافظ نہیں تھے۔ جو حفاظ ہیں اگر یہ جنگوں میں شہید ہوتے جائیں تو پھر قرآن کے جمع کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنی رائے ظاہر کی کہ بہتر لگ رہا ہے کہ قرآن کو پورے جتنے صحابہ کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، مختلف صحابہ کے پاس، ان کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر پہلے تو اس بات پر ان کا شرح صدر نہیں ہوا، بعد میں جب اللہ نے ان کے سینے کو اس رائے کے لیے موافقت کر دی، شرح صدر ہو گیا، تو حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، باقاعدہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت سے لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے، اور حضرت زید بن ثابت پڑھ کر سناتے، اور اس کے اندر کچھ رد و تبدیلی ہوتی، کچھ کمی بیشی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے درست فرماتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کو حضرت صدیق اکبر بلا کر جو ہے کہا کہ آپ جو ہے قرآن کو جمع کرو، پورے صحابہ کے پاس جتنا بھی قرآن ہے، آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، جی تمام کو جو ہے ایک جگہ جمع کریں۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، یہ کام بہتر ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت زید بن ثابت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے تو شروع میں یہ کہا مجھے پہاڑ کھودنے کے لیے کہے یا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کام دیا جائے تو وہ کام آسان تھا بنسبت اس کام کے کہ جس کام کو رسول اللہ نے کیا نہیں اس کام کو میں انجام دوں۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اللہ نے ان کے سینے کو بھی شرح صدر کر دیا تو حضرت زید بن ثابت نے اس عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر کو بھی حضرت زید بن ثابت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر نے کر دیا۔ چنانچہ جتنے صحابہ کے پاس قرآن تھا، قرآن کی آیتیں تھیں، تمام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت دونوں حافظ قرآن تھے، اور جو بھی آیت لے کر آتے، ہڈی پر لکھی ہوئی یا جو ہے سل پر پتھر پر لکھی ہوئی یا کہیں بھی لکھی ہوئی جو ہے آیت لے کر آتے تو سب سے پہلے حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت اپنے قوت حافظہ کے ذریعے سے اسے موافقت تلاش کرتے، اس کو اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنی قوت حافظہ کے ذریعے سے دیکھتے کہ واقعی یہ آیت ہے یا نہیں، اور پھر دو صحابہ کی گواہوں سے اسے قبول کرتے۔ جو بھی کوئی آیت لے کر آتے ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، یہ لکھا ہے ہم نے، تو دو گواہ موجود ہوتے، دو گواہ یہ کہتے کہ ہاں ہم نے بھی اس آیت کے نزول کے وقت جو ہے اس کو سنا ہے، یہ آیت ہم نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو دو گواہوں کی موجودگی میں ان کو جو ہے لانے والوں کی آیت کو لیتے اور پھر جو ہے اسے مرتب کرتے۔ اس طرح جو ہے بہت بڑا ایک نسخہ تیار ہو گیا، الگ الگ صورتیں لکھی گئی، ایک نسخہ تیار نہیں ہوا بلکہ جو ہے تقریباً بہت سارے نسخے تیار ہو گئے صورت کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں، بہت سارے نسخے تیار ہو گئے۔ اور اس طرح جو ہے حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کے مشورے سے، حضرت صدیق اکبر کے مشورے سے پورے قرآنی آیات کو جو ہے ایک جگہ جمع کیا، لیکن ایک نسخے کی شکل میں نہیں تھا وہ، بلکہ الگ الگ نسخوں کی شکل میں تھا، لیکن کاغذ پر، پرچے پر جو ہے قرآن آیتیں جو ہے پوری کی پوری آ گئی۔ تو یہ صحیفہ جو ہے الحمدللہ مکمل ہوا، اور یہ صحیفہ قرآن کا، یہ صحیفہ جو الگ الگ نسخوں میں تھا صورت کے اعتبار سے، صورتوں کے اعتبار سے، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس تھا، پھر حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس تھا، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ وہ واقعہ آپ نے